دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، لین دین، تجارت اور کاروبار ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم ایک نہایت اور اہم اور عملی موضوع پر گفتگو کریں گے: تجارت اور کاروبار میں حقوق۔ اگر یہ حقوق ادا ہو جائیں تو کاروبار عبادت بن جاتا ہے، اور اگر پامال ہوں تو یہی کاروبار وبال جان بن جاتا ہے۔ اسلام نے تجارت کو حلال اور باعث برکت ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی۔ صحابہ کرام تاجر تھے، اور قرآن میں بار بار خرید و فروخت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے: وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام منافع کا مخالف نہیں، بلکہ ظلم، دھوکے اور سود کا مخالف ہے۔ اسلام میں خریدار کے کئی اہم حقوق ہیں۔ عیب ظاہر کرنا، مال میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے چھپانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ درست ناپ تول کم تولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جھوٹی قسم سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ جیسے خریدار کے حقوق ہیں ویسے ہی بیچنے والے کے حقوق بھی ہیں۔ وقت پر ادائیگی، بلا وجہ الزام تراشی سے بچنا، ناجائز دباؤ نہ ڈالنا، مالدار آدمی کا ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مزدور اور ملازمین کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ کاروبار کی کامیابی میں مزدور اور ملازم کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بروقت اور پورا معاوضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ملازم کو ذلیل کرنا اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ اسلام رحم اور عدل سکھاتا ہے، استحصال نہیں۔ شراکت داری اور لین دین کے کچھ حقوق ہیں۔ شراکت داری میں سب سے اہم چیز دیانت ہے۔ نفع و نقصان میں انصاف، حساب و کتاب میں شفافیت، خیانت سے مکمل پرہیز۔ یہ ایمان والو، آپس کے معاملات میں خیانت نہ کرو۔ قرض اور لین دین میں تحریر، گواہ اور وعدے کی پابندی کو اسلام نے خاص اہمیت دی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار میں سکون اور برکت ہو، سچائی اختیار کریں، حلال کمائیں، وعدے پورا کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آج کا دور منافع کے دور کا دور ہے، مگر یاد رکھیے، حرام منافع وقتی فائدہ دیتا ہے، حلال تجارت دائمی سکون دیتی ہے۔ اگر مسلمان تاجر اسلامی حقوق اپنائے تو بازار خود دعوت اسلام بن جائے۔ ناظرین کرام، تجارت اور کاروبار میں حقوق کی ادائیگی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، تجارت اور کاروبار میں حقوق کی ادائیگی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں حلال
دیانت دار اور باحقوق تجارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔